السلام علیکم پاکستان کے صوبہ سندھ جو کہ ہزاروں سال قدیم صوبہ ہے اور اس کی قدیمی سندھی بولنے والی عوام تاریخی روایت اور ثقافت رکھتی ہے. اس کے حوالے سے سندھی ثقافتی اجرک ڈے منایا جا رہا ہے. اور خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ گزشتہ رات یعنی کہ 5 اور 6 دسمبر کی درمیانی شب نیاباد لیاری میں آصف سندھی کی جانب سے ایک کلچرل شو کا انعقاد کیا گیا. انتہائی خوبصورت پروگرام تھا جس میں صرف سندھی بولنے والے نہیں تھے، اس میں لیاری کی ہر برادری کے افراد موجود تھے، بغیر کسی سیاسی وابستگی، بغیر رنگ و نسل اور زبان کے. سندھ کا پانی پینے والے ہر اس قابل احترام برادری کے نمائندوں، ان کی عوام نے غرض وہ بلوچ ہوں، میمن ہوں، اردو بولنے والے ہوں، پنجابی بولنے والے ہوں، پختون ہوں، میاں والی ہوں، غرض کہ کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو پاکستان کی خوبصورت زبانوں اور ثقافتوں کا امین نہ ہو. وہ سندھی ثقافت کے کلچرل شو میں رات نیاباد میں موجود تھا اور اس نے سندھی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور اپنا دن اپنی ثقافت سمجھ کے اس کو منایا. آج لیکن میں ایک چیز اور بتاتا چلوں، رات کے گزشتہ رات لیاری نیاباد کے پروگرام کے حوالے سے کہ آصف سندھی صاحب نے یہ پروگرام کیا. ان کے والد گرامی جو کہ بہت بڑی سیاسی شخصیت ہے اور سابقہ چیئرمین UC4 نیاباد کے چیئرمین بھی رہے ہیں، ان کی خصوصی شرکت تھی اور لیاری کی بہت ساری بہترین اہل دانش افراد، نوجوانوں نے اس میں بھرپور شرکت کی. اب آگے بڑھتے ہیں تو آج کے دن یعنی 6 دسمبر، آج کا بروز اتوار، اسلم سندھی اپنے والد کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے نوجوان سیاسی سماجی صاحبزادے آصف سندھی کے مرتب کیے ہوئے پروگرام سندھی ثقافت اجرک دن کے حوالے سے 3 بجے کھڈا مارکیٹ میں پروگرام کا انعقاد کر کے پھر ریلی کی شکل میں کراچی پریس کلب جائیں گے. ایک اور پروگرام کورنگی میں 12 بجے ہو رہا ہے جو کہ کورنگی پریس کلب کے بانی اور صدر اوشاق میرانی صاحب کی نگرانی میں ہو رہا ہے. انہوں نے انعقاد کیا ہے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے 6 دسمبر کے دن یوم ثقافت سندھی اجرک ڈے منانے کا اعلان کیا تھا. ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو. ایک اور پروگرام لیاری کے بہت پڑھے لکھے اور لیاری کی خدمت کرنے والے سابق ناظم لیاری ٹاؤن اور
انجمن مسلم آزاد کے روح رواں ایک استاد کے صاحبزادے محمود ہاشم بھی 12 بجے ہال میں پروگرام کر رہے ہیں، اور اس پروگرام میں جو ہے تمام چیزیں سیاسی وابستگی، زبان کی تفریح کے بغیر سندھی ثقافت ڈے منایا جائے گا۔ زندہ رہتی ہیں وہ قومیں، زندہ رہتی ہیں وہ قومیں جو اپنی ثقافت اور اپنے قومی ہیروز کو نہیں بھولتی۔ پاکستان کا علامتی منی پاکستان لیاری ہے، اور آج کا دن اتنا خوبصورت ہے کہ کورنگی میں بھی ہمارے صحافی دوست جو ہے عوام کے اتحاد امن آشتی، جو کہ سندھ کی سرزمین کے صوفیہ اولیاء کا سب سے اولین پیغام ہے، اس کے حوالے سے وہ یہ دن منا رہے۔ سلام پیش کرتا ہوں، اور سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کو کہ خوبصورت ثقافتوں کا مجموعہ پنجاب میں 2 ثقافتیں اس کی خوبصورتی میں دیکھیں، ایک خالصتاً پنجابی ثقافت تو دوسری ہمارے سراکی بھائیوں کی ثقافت۔ ان 2 ثقافتوں کا مجموعہ پنجاب، اور پھر دیکھیں تو جگنی مزاج ہے۔ ہم بلوچستان کی طرف نکلتے ہیں تو وہاں کی روایتیں، وہاں کی ثقافت کا ایک خوبصورت رنگ و ڈھنگ ہے، اور اس میں ثقافتی دن میں جہاں لیوا رقص ہے، جہاں روایتی رقص ہے، جہاں ثقافت کا نشان ہے، ٹوپی ہے، شال ہے، تو وہاں کے رقص میں ایک رنگ ہے، وہ ہے جرات، بہادری کی علامات پر مبنی ان کے بعد ثقافتی رقص ہے، جو کہ میرا خیال ہے دنیا میں نہیں ہوتے۔ خیبر پختونخوا کی طرف نظر دوڑائیں تو وہاں کی ثقافت کو دیکھیں تو ہمارے پشتون بھائیوں کی ثقافت اتنی خوبصورت اور اتنی پراثر ہے کہ پشتو نہ بولنے والا بھی جھوم اٹھے، اور پھر ان کے جو روایتی رقص ہے ان میں بھی ہمت، شجاعت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت ثقافت ہے۔ پھر ہمارے اردو بولنے والے بھائی، ان کی اپنی ثقافت، اور یہ تو مالا مال ہے، اہل دانش، اہل علم، خاص طور پر ادب اور شاعری۔ تو پاکستان ایک اتنا خوبصورت گلدستہ ہے دنیا میں، دنیا کے اندر اتنا خوبصورت اور ثقافتوں کے حوالے سے امیر ترین ملک ہے اس دنیا کے خطے میں۔ ثقافتوں کے حوالے سے اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں تو فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ سب سے اچھا بہترین مسلمان بھی یہی ہے، جس نے اس
پاکستانی کو اس کے ثقافتی رنگوں میں جو رنگا ہے، جو امن، جو پیار، جو محبت، جو بھائی چارہ، جو امن، ان پاکستان کی ثقافتوں سے ملتا ہے۔ آج سندھی ثقافت ڈے اسی کا امین ہے، خوب منائیے۔ سلام پیش کرتا ہوں اسلم سندھی کے صاحبزادے آصف سندھی کو، سلام پیش کرتا ہوں اپنے صحافی دوست اوشاق میرانی کو، اور فرزند لیاری سابق ٹاؤن ناظم محمود ہاشم، انتہائی ذہین لیاری کو مختلف علوم میں شعور اور آگاہی دینے کے لیے مختلف پروگرام کے انعقاد کرنے والا سلام ہو آپ تمام دوستوں کو۔ اللہ تعالی ہمارے ان ثقافتوں کو اجاگر رکھے، یہ ہماری نسلوں کو پیغام منتقل ہو۔ بس ایک عاجزانہ گزارش ہے کہ بچوں کو خاص طور پر یہ اسلوب دکھائے۔ ہم نے بڑوں کی روایت اور اصولوں کو تھوڑا سا پس پش ڈال دیا تھا، یہ ماننا پڑے گا۔ 40 سال ہم نے ان کو کنارہ کش کیا اور ہم نے تکلیفیں جھیلی۔ اب خوشی کا دور ہے، منائیے۔ پاکستان سی پیک کی طرف بھی جا رہا ہے۔ پرسوں ڈی جی ISPR نے ہمیں نوید سنائی کہ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم سی پیک کو جو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اس سے سزا ملے گی۔ تو سی پیک سندھ سمیت پورے پاکستان کی خوشحالی کا ایک نیا موڑ ثابت ہوگا۔ پاکستان خوشحال ہوگا، پاکستان کے لوگ خوشحال ہوں گے، پاکستان کی عوام خوشحال ہوگی، پاکستان مزید مضبوط اور مستحکم کرے گا۔ ہم پاکستانیوں کو دنیا میں یہ ایسا ملک بن کے ابھرے گا کہ جس کی مثالیں دی جائیں گی۔ پاکستان زندہ باد، ریاست پاکستان پائندہ باد، پاک فوج اور عوام زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔